بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کر دینا۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 16 اکتوبر پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ یہ تاریخ دنیا بھر میں کئی اہم واقعات سے، تبدیلیوں سے اور ایسی شخصیات سے جڑی ہے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا۔ بالکل، اور آج کی یہ جو گفتگو ہے اس کی بنیاد ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین ہیں۔ ان میں جو معلومات ہیں 16 اکتوبر کے واقعات، پیدائشیں، اموات، خاص دن، ان سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد صرف گنوانا نہیں ہے کہ کیا کیا ہوا، بلکہ اس تاریخ سے جڑے کچھ اہم، کچھ دلچسپ، شاید کچھ چونکا دینے والے پہلوؤں کو سمجھنا ہے، چاہے وہ سیاست ہو، سائنس ہو، ثقافت ہو یا انسانی تاریخ کا کوئی اور باب۔ بالکل۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں اس کا تفصیلی جائزہ۔ ٹھیک ہے، تو شروعات کرتے ہیں ان واقعات سے جو 16 اکتوبر کو پیش آئے۔ خاص طور پر اگر ہم جنوبی ایشیا اور پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہ تاریخ خاصی اہم ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ذہن میں آتا ہے 1951 کا وہ المناک واقعہ، جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسے کے دوران شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ دونوں اردو اور انگریزی ذرائع میں بہت نمایاں ہے۔ جی ہاں، یہ پاکستان کی جو نوزائیدہ ریاست تھی اس کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، اور اس کے سیاسی اثرات وہ بہت گہرے تھے اور دیر تک رہے۔ ایک طرح سے یہ ملک کی تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ تھا۔ اور پھر جیسے آپ نے کہا نوزائیدہ ریاست، تو اگلے ہی سال 1952 میں اسی تاریخ کو 16 اکتوبر کو ہی پاکستان نے اپنا پہلا ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیلا، بھارت کے خلاف، نئی دہلی میں۔ اچھا، جی، یہ بھی ایک نئے ملک کے لیے کھیلوں کے میدان میں ایک اہم قدم تھا۔ اردو ویکیپیڈیا میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یقیناً یہ صرف ایک کھیل نہیں تھا نا، یہ ایک قوم کے طور پر بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنانے کی جو کوشش تھی اس کا حصہ تھا۔ صحیح۔ جنوبی ایشیا کے حوالے سے ایک اور تھوڑا پیچھے جائیں تو 1905 کا واقعہ ہے، ہندوستان میں تقسیم بنگال۔ وہ فیصلہ اسی دن نافذ ہوا تھا۔ ہاں، 16 اکتوبر 1905۔ اگرچہ یہ فیصلہ بعد میں، میرا مطلب ہے، منسوخ ہو گیا، لیکن اس نے برطانوی ہندوستان میں قوم پرستی کی لہر کو بہت شدید کر دیا تھا۔ انگریزی ذریعے میں یہ بات ملتی ہے۔ جی بالکل، تقسیم بنگال کو اکثر برطانوی راج کی وہ تقسیم کرو اور حکومت کرو والی پالیسی کی مثال سمجھا جاتا ہے، اور اس نے مستقبل کی جو سیاسی صف بندیاں تھیں ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اچھا، تو یہ تو ہوا جنوبی ایشیا کا منظر۔ اب اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو 16 اکتوبر سیاسی اور جنگی تاریخ کے لحاظ سے بھی کافی بھراوا دن ہے۔ یہاں تو تاریخ بہت ڈرامائی موڑ لیتی ہے، جیسے 1793 میں فرانسیسی انقلاب کا زمانہ۔ اوہو ہاں، ملکہ میری اینٹوینیٹ کو پیرس میں گیوٹین کے ذریعے پھانسی دی گئی۔ یہ واقعہ تو انقلاب فرانس کی شدت اور وہ جو شاہی اقتدار کا خاتمہ تھا اس کی بہت طاقتور علامت بن گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی یہ تاریخ اہم ہے۔ 1940 میں اسی دن پولینڈ میں وارسا گھیٹو قائم کیا گیا، جہاں نازیوں نے یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو انتہائی غیر انسانی حالات میں قید کر دیا تھا۔ وارسا گھیٹوں کا قیام، وہ تو ہولوکاسٹ کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کا ایک بہت ہی خوفناک مرحلہ تھا۔ اور پھر دیکھیں جنگ کے خاتمے پر 1946 میں 16 اکتوبر کو ہی نیورمبرگ مقدمات میں جو سزا پانے والے 10 سرکردہ نازی جنگی مجرم تھے، جی، انہیں پھانسی دی گئی۔ تو گویا یہ تاریخ نازی مظالم کے آغاز سے بھی جڑی ہے اور پھر ان کے انجام سے بھی۔ بالکل، یہ ایک طرح سے کیا کہیں، تاریخ کے انصاف کی ستم ظریفی ہے شاید کہہ سکتے ہیں۔ نیورمبرگ ٹرائلز بہرحال بین الاقوامی قانون اور جنگی جرائم کے احتساب کے لیے ایک سنگ میل تھے، بہت اہم تھے۔ پھر سرد جنگ کا دور آیا اور 16 اکتوبر ایک بار پھر ایک عالمی بحران کا مرکز بنا 1962 میں، کیوبا میزائل بحران۔ جی ہاں، اسی دن اس کا آغاز ہوا جب امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو CIA نے وہ تصاویر دکھائیں کیوبا میں سوویت یونین کے نصب کردہ ایٹمی میزائلوں کی۔ وہ 13 دن شاید سرد جنگ کے سب سے خطرناک لمحے تھے۔
دنیا بالکل ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی تھی۔ وہ واقعہ آج بھی یاد دلاتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ ٹھیک 2 سال بعد 16 اکتوبر 1964 کو 2 بڑی عالمی تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک طرف تو چین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا جی، اور خود کو ایٹمی طاقتوں کی صف میں شامل کر لیا۔ اور دوسری طرف بالکل اسی دن سوویت یونین میں قیادت تبدیل ہوئی۔ نکیتا خروشیف کو ہٹا دیا گیا، لیونیڈ بریژنیوس کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ بنے اور الیکسی کوسیگن وزیر اعظم۔ یعنی ایک ہی دن دنیا کی 2 بڑی کمیونسٹ طاقتیں، ان میں اتنی اہم اسٹریٹجک اور سیاسی تبدیلیاں۔ جی ہاں، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ 1964 کا 16 اکتوبر سرد جنگ کی حرکیات کو سمجھنے کے لیے کتنا اہم دن تھا۔ یقیناً یہ واقعات عالمی طاقت کا جو توازن تھا اس پر بہت دور رس اثرات ڈالنے والے تھے۔ چین کا ایٹمی قوت بننا اور سوویت یونین میں قیادت کی یہ تبدیلی، اس نے آنے والے کئی سالوں تک عالمی سیاست کی سمت متعین کی۔ سرد جنگ کے دوران ہی ایک اور اہم واقعہ ہے 1978 میں، جب پولینڈ کے کارڈنل کیرل ووجتیلا پوپ جان پال دوم منتخب ہوئے۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم تھا۔ وہ صدیوں بعد پہلے غیر اطالوی پوپ تھے۔ بالکل۔ اور پوپ جان پال دوم کا انتخاب صرف کیتھولک چرچ کے لیے نہیں بلکہ عالمی سیاست کے لیے بھی اہم ثابت ہوا، خاص طور پر ان کے اپنے ملک پولینڈ اور مشرقی یورپ میں کمیونزم کے خلاف جو مزاحمت تھی اس کے لیے۔ اور اگر ہم بالکل ابھی کی تاریخ دیکھیں تو انگریزی ویکیپیڈیا کے مطابق 16 اکتوبر 2024 اسی دن حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کی غزہ جنگ کے دوران ایک جھڑپ میں ہلاکت کی تصدیق ہوئی۔ تو یہ تمام واقعات دیکھیں نا، انقلاب فرانس سے شروع کریں، عالمی جنگیں، سرد جنگ کے بحران، ایٹمی دور کا آغاز، پھر مذہبی قیادت میں تبدیلی اور اب یہ جدید علاقائی تنازعات تک، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ 16 اکتوبر تاریخ کے کتنے اہم اور متنوع موڑوں کا گواہ رہا ہے۔ واقعی یہ دن تو سیاسی اور جنگی تاریخ سے جیسے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر سائنس، ٹیکنالوجی اور سماجی تاریخ میں بھی کچھ اہم سنگ میل رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کون سے واقعات ہیں؟ طب کی دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی 1846 میں۔ امریکہ میں ڈاکٹر ولیم ٹی جی مارٹن نے پہلی بار سرجری کے دوران ایتھر کو بے ہوشی کی دوا یعنی اینستھیزیا کے طور پر کامیابی سے استعمال کیا، بوسٹن کے میساچوسیٹس جنرل ہسپتال میں۔ اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کامیاب مظاہرے نے سرجری کے شعبے میں تو انقلاب ہی برپا کر دیا۔ اس سے پہلے سوچیں ذرا، زیادہ تر آپریشنز مریض کے ہوش و حواس میں ہوتے تھے۔ اوہ، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ تو اینستھیزیا نے پیچیدہ اور طویل سرجریوں کو ممکن بنایا۔ پھر سماجی تبدیلیوں کے حوالے سے دیکھیں، 1916 میں مارگریٹ سینگر نے امریکہ میں پہلا برتھ کنٹرول کلینک کھولا۔ یہ خواتین کی تولیدی صحت اور حقوق کی تحریک میں ایک بہت جرأت مندانہ قدم تھا، اگرچہ اس وقت یہ بہت متنازع بھی تھا۔ جی ہاں، سنگر کا کام، تمام تر تنازعات اپنی جگہ، لیکن تولیدی صحت کی خدمات تک رسائی کی جو جدوجہد تھی اس میں ایک اہم موڑ ضرور ثابت ہوا۔ اور تفریح کی دنیا کے لیے ایک بڑا یادگار دن 1923 میں اسی تاریخ کو والٹ ڈزنی اور ان کے بھائی رائے ڈزنی نے ڈزنی برادرز کارٹون اسٹوڈیو کی بنیاد رکھی۔ ارے واہ! اور کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا اسٹوڈیو آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور با اثر میڈیا کمپنیوں میں سے ایک بنے گا، دی والٹ ڈزنی کمپنی۔ بالکل، ان کی کہانی تو جدت اور کاروباری کامیابی کی ایک مثال ہے۔ اچھا، اور عالمی اداروں کے حوالے سے بھی یہ دن اہم ہے۔ 16 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم یعنی FAO قائم ہوئی۔ جی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن۔ FAO کا قیام بھی دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو جو غذائی قلت اور بھوک کا چیلنج درپیش تھا، اس سے نمٹنے کی جو عالمی کوششیں تھیں، یہ ان کا حصہ تھا۔ آج بھی یہ ادارہ عالمی غذائی تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اردو ذریعے میں ایک اور طبی واقعہ ملتا ہے جو کافی غیر معمولی ہے۔ 1984 میں کیلیفورنیا میں بیبی فے نامی ایک بچی کو
صرف 15 دن کی بچی تھی وہ، جی اسے بن مانس یعنی بیبون کا دل لگایا گیا۔ اوہ، یہ تو وہ زینو ٹرانسپلانٹیشن یعنی جانوروں سے انسانوں میں اعضاء کی پیوند کاری کی جو ابتدائی کوششیں تھیں اور بہت متنازع بھی، ان میں سے ایک ہے۔ اگرچہ وہ بچی کچھ ہفتوں بعد انتقال کر گئی تھی، لیکن اس کیس نے طبی اخلاقیات اور ٹرانسپلانٹیشن کی حدود پر ایک نئی بحث چھیڑ دی تھی۔ اور علم و ثقافت کے حوالے سے 2002 میں مصر میں قدیم کتب خانہ اسکندریہ کے مقام پر جدید ببلیوتھیکا الیگزینڈرینا کا افتتاح ہوا۔ جی، یہ قدیم دنیا کا جو عظیم ترین علمی مرکز تھا، اس کو ایک خراج تحسین تھا، اور جدید دور میں علم، مکالمے اور ثقافت کے فروغ کے لیے ایک اہم ادارہ ہے۔ تو یہ واقعات واقعی طب، سماجی حقوق، عالمی تعاون اور ثقافت، ان شعبوں میں 16 اکتوبر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ واقعات کے اس تسلسل کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر کئی اہم اور مشہور شخصیات کی پیدائش کا دن بھی ہے۔ یہ فہرست بھی کافی متاثر کن ہے۔ اچھا، اس میں کون کون شامل ہیں؟ کیا کوئی خاص شعبہ زیادہ نمایاں ہے؟ ادب کا شعبہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ حیران انگیز طور پر ادب کے 3 نوبل انعام یافتہ مصنفین اسی دن پیدا ہوئے۔ 3؟ واقعی؟ جی ہاں، آئرلینڈ کے شہرہ آفاق ڈرامہ نگار اور شاعر آسکر وائلڈ 1854، امریکہ کے عظیم ڈرامہ نگار یوجین اونیل 1888 اور جرمنی کے ناول نگار گنتھر گراس 1927۔ یہ تینوں نام دونوں اردو اور انگریزی ذرائع میں ہیں۔ یہ تو واقعی ایک غیر معمولی اتفاق ہے کہ ادب کے 3 نوبل انعام یافتگان ایک ہی تاریخ پیدائش، یہ اس دن کی ادبی اہمیت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ بالکل، اور فنون لطیفہ میں مزید نام بھی ہیں، جیسے بھارتی سینما کی مشہور اداکارہ ہیما مالنی 1948 جی، اور ملیالم اور تمل فلموں کے اداکار پرتھوی راج سکمارن 1982 بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ انگریزی ذریعے میں امریکی اور برطانوی اداکارہ اینجلا لینزبری 1925 کا بھی ذکر ہے۔ یعنی ادب کے ساتھ ساتھ اداکاری کے شعبے میں بھی کئی نامور شخصیات اس تاریخ سے وابستہ ہیں۔ پھر سیاست کے میدان سے بھی اہم نام ہیں۔ برطانیہ کے سرکردہ سیاستدان اور نوبل امن انعام یافتہ آسٹن چیمبرلن 1863۔ اچھا، اسرائیل کے بانی اور پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون 1986، اور آئرلینڈ کی جنگ آزادی کے ہیرو مائیکل کولنز 1990۔ یہ نام بھی دونوں ذرائع میں ملتے ہیں۔ یہ شخصیات تو 20ویں صدی کی عالمی اور علاقائی سیاست پر گہرے اثرات ڈالنے والی تھیں۔ اور ایک اور اہم نام نوآ ویبسٹر 1758 کا ہے، امریکی لغت نگار جنہوں نے وہ مشہور زمانہ ویبسٹر ڈکشنری ترتیب دی۔ واہ، تو مجموعی طور پر یہ فہرست واقعی متاثر کن ہے۔ ادب، سیاست، فنون لطیفہ، حتیٰ کہ زبان دانی جیسے شعبوں میں 16 اکتوبر کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جس طرح یہ دن پیدائشوں کے لیے اہم ہے، اسی طرح کئی اہم شخصیات کا یوم وفات بھی ہے۔ کچھ نام تو ہم پہلے واقعات کے ضمن ذکر کر ہی چکے ہیں۔ جی، جیسے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1951 اور فرانس کی ملکہ میری اینٹوینیٹ 1793۔ جی، اور وہ نیورمبرگ میں پھانسی پانے والے نازی مجرم 1946۔ ان کے علاوہ 1959 میں جارج مارشل کا انتقال ہوا۔ وہ امریکی فوج کے جنرل تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہے، سیکرٹری آف ڈیفنس بھی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی تعمیر نو کے لیے ان کا مشہور مارشل پلان تھا، جس پر انہیں نوبل امن انعام بھی ملا۔ مارشل پلان، جی ہاں، سر جنگ کے ابتدائی سالوں میں ایک انتہائی اہم قدم تھا وہ، جس نے مغربی یورپ کی معاشی بحالی اور سیاسی استحکام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 1981 میں اسرائیلی فوجی رہنما اور سیاستدان موشے ڈیان کا انتقال ہوا۔ 1984 میں پاکستان کے نامور ماہر لسانیات اور محقق ابوالجلال ندوی کراچی میں انتقال کر گئے۔ تو یہ نام فوجی قیادت، سیاست اور علم و تحقیق جیسے مختلف شعبوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور حالیہ برسوں میں دیکھیں تو 2023 میں فن لینڈ کے سابق صدر اور نوبل امن انعام یافتہ مارٹی احتشری کا انتقال ہوا۔ وہ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے اپنی سفارتی کوششوں کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ تحتیسری کا کام وہ عالمی امن کے لیے سفارت کاری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ 2024 میں 2 مزید اموات رپورٹ ہوئیں، جن کا ذکر انگریزی ذریعے میں ہے۔ ایک تو مشہور برطانوی بینڈ
ون ڈائریکشن کے سابق رکن گلوکار لیام پین کی حادثاتی موت، اور دوسرے حماس رہنما یحییٰ سنوار کی دوران جنگ ہلاکت، جس کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ فہرست بھی ظاہر کرتی ہے کہ 16 اکتوبر کو جو اموات ہوئیں وہ کتنے مختلف حالات کی عکاس ہیں۔ سیاسی قتل بھی ہے، سزائے موت بھی، طبی موت بھی، حادثات بھی اور جنگی تنازعات بھی۔ یہ سب اس تاریخ کے متنوع اور بعض اوقات المناک پہلوؤں کو سامنے لاتے ہیں۔ اچھا جی، آخر میں بات کرتے ہیں ان خاص دنوں کی جو 16 اکتوبر کو منائے جاتے ہیں۔ جی، ان میں سب سے نمایاں کون سا ہے؟ بلا شبہ سب سے اہم دن ہے خوراک کا عالمی دن، یعنی ورلڈ فوڈ ڈے۔ یہ دن 16 اکتوبر 1945 کو قائم ہونے والی اقوام متحدہ کی خوراک و زراعت کی تنظیم FAO کے یوم تاسیس کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ جی، اس کا ذکر دونوں اردو اور انگریزی ذرائع میں ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یا نقطہ سمجھ لیں کہ یہ دن منانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک یادگار دن نہیں ہے۔ بالکل، بلکہ یہ دنیا بھر میں غذائی تحفظ، بھوک کے خاتمے اور پائیدار زراعت کی اہمیت اجاگر کرنے کا ایک موقع ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج بھی کروڑوں لوگ بھوک اور غذائی قلت کا شکار ہیں، اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ اس عالمی دن کے علاوہ انگریزی ویکیپیڈیا کے مطابق امریکہ میں باسز ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ملازمین کی طرف سے اپنے افسران کی حوصلہ افزائی اور تعریف کرنا ہے۔ اچھا، اور چلی میں اس دن اساتذہ کا قومی دن منایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف دن بھی ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح ایک ہی تاریخ مختلف ثقافتوں میں مختلف مقاصد کے لیے اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ کہیں عالمی مسئلے پر توجہ دلانے کے لیے، کہیں پیشہ ورانہ تعلقات کو سراہنے کے لیے، اور کہیں اساتذہ کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ 16 اکتوبر تاریخ کے صفحات پر کس قدر متنوع نقوش چھوڑ گیا ہے۔ یہ دن قومی سانحات جیسے لیاقت علی خان کا قتل اس سے جڑا ہے، تو عالمی بحران جیسے کیوبا میزائل بحران کا آغاز اس کا بھی گواہ ہے۔ یہ طبی جدت جیسے اینستھیزیا کا پہلا استعمال اس کا دن ہے، تو تفریحی سلطنت جیسے ڈزنی کا قیام اس کا بھی، یہ عالمی تعاون جیسے FAO کا قیام اور ورلڈ فوڈ ڈے اس کا دن ہے، تو ادب، سیاست اور فن کی دنیا کی کئی عظیم شخصیات کی پیدائش اور وفات کا بھی۔ بالکل، اور یہ بات بہت غور طلب ہے کہ ایک ہی تاریخ جیسے 16 اکتوبر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف لوگوں کے لیے کتنے مختلف معنی رکھتی ہے۔ کسی کے لیے یہ قومی یاد کا دن ہو سکتا ہے، کسی کے لیے کسی سانحے کی یاد دہانی، کسی کے لیے عالمی مقصد سے تجدید عہد کا دن، اور بہت سے لوگوں کے لیے شاید کیلنڈر کا ایک عام سا دن۔ بالکل، تاریخ کا یہ تنوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ واقعات کو کس طرح مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور یاد رکھا جاتا ہے۔ تو شاید یہ ایک سوال ہے جو ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آج کی گفتگو میں کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک شخصیت یا کوئی ایک پہلو ایسا تھا جس نے سننے والوں کو خاص طور پر یہ سوچنے پر مجبور کیا ہو کہ وہ اس تاریخ کو آئندہ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اس کے ساتھ ہی اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔